اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے؟ زبانی آتی ہے؟ 2 3 4 4 5 7 لوگوں کو آتی ہے۔ میں چاہوں گی کہ باقی لوگ بھی اس کو یاد کر لیں۔ ابھی میں آپ کو دعا کہلواؤں گی، آپ میرے پیچھے پڑھیں گے، پھر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی۔ اچھا، یہ جب ہم پڑھیں گے نا دعا، تو آپ نے اس کو صرف پڑھنا نہیں، آپ نے یہ مانگنا ہے۔ پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے نا۔ پڑھنا تو بس پڑھنا ہے، اور مانگنا کیا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ ہمیں عطا کر۔ چلیے، ربی اعنی، سب نے آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بول کے پڑھنا ہے، دل میں نہیں پڑھنا، منہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ دل میں پڑھنے سے سبق یاد نہیں ہوتا۔ ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔ اے میرے رب، میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غلبہ دے اور میرے اوپر غلبہ نہ دے، میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف تدبیر نہ کر، مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان بنا دے، میری مدد کر اس کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے رب، مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا بنا دے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر، میری دلیل کو ثابت رکھ، میری زبان سیدھی رکھ، میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینہ کے کینے کو نکال دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ الہامی دعائیں ہیں۔ الہامی دعا کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر الہام کی، آپ نے مانگی اور آپ سے صحابہ نے سیکھی، اور پھر آج تک یہ سلسلہ ہم تک پہنچا۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بھی ان دعاؤں کو سیکھنے کا موقع مل گیا ہے۔ تھوڑا سا اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اور پھر آپ سب اس کو اپنے اوپر لیجئے گا کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے ربی اعنی، اے میرے رب تو میری مدد فرما۔ رب کون ہے؟ میں کس کو پکار رہی ہوں؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا اور میری ہر چیز کا مالک ہے۔ رب ہی میرا مالک بھی ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے۔ سوچئے کیا کچھ ہے میرے پاس، یعنی کیا چیزیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ بیگ میرا ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ فون میرا ہے، یہ کارڈ میرا ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، اصل میں اللہ ہی کا ہے سب کچھ۔ اس نے وقتی طور پر مجھے استعمال کرنے کے لیے عطا کیا ہے۔ تو پھر جو چیزیں میری ہیں ہی نہیں، مجھے تھوڑے دن کے لیے ملی ہیں، ان کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جس نے مجھے دی ہیں
میں انہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کروں، اس کے خلاف استعمال نہیں کروں۔ تو بہرحال میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اسی سے مدد مانگتی ہوں، لہذا سب سے پہلی چیز کیا مانگ رہی ہوں؟ اعِنِّی، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اور یہ ہم ہر نماز میں بھی مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر یہ کتاب رکھی گئی، اس کتاب کا نام بھی ہم نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ رکھا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ جب اللہ سے مانگتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، دیتا ہے۔ جب ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، انسانوں سے سوال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو انسانوں کے پاس ہوتا ہی نہیں، یا انسانوں کے پاس ہوتا ہی نہیں، اور یا پھر ہوتا ہے تو دیتے نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ ہے اور وہ دے نہیں رہے۔ جب کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اور وہ آپ کو دیتا نہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جب کہ وہ میری ضرورت ہوتی ہے تو پھر میرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ مثلاً آپ کو کچھ خریدنا ہے اور بہت ضروری خریدنا ہے، اور آپ کے ہسبینڈ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو کچھ دیتے نہیں، کچھ جیب خرچ نہیں دیتے، پاکٹ منی نہیں دیتے، کچھ ضرورت کے پیسے نہیں دیتے، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کیا گزرتی؟ دل دکھتا ہے، زیادہ دکھتا ہے نا، بہت زیادہ۔ اور پھر ہم اس کی شکایت کس کو کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کرتے۔ یہی تو ہماری مشکل ہے، ہم اپنی فرینڈس کو کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنی امی سے کرتے ہیں، میرا ہسبینڈ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، بہت ہی خراب انسان ہے۔ امی کے دل میں ہسبینڈ کی محبت پیدا ہو جاتی؟ نہیں، وہ آپ کے ہسبینڈ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تو دکھی تھے ہی، آپ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ دکھی کر دیا۔ کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کوئی فائدہ ہوا یا کچھ نقصان ہوا؟ نقصان ہوا، کیونکہ آپ کے پیرنٹس کے دل سے آپ کے ہسبینڈ کی محبت بھی عزت بھی چلی گئی۔ اب وہ جب اس کو دیکھیں گے تو کس نظر سے دیکھیں گے؟ نفرت سے دیکھیں گے، یہ میری بیٹی کو تنگ کر کے رکھے ہوئے۔ اور پھر معاملہ یہاں تک نہیں ہوتا، بعض اوقات معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم تمہیں دیں گے سب کچھ، جو تم چاہتے ہو واپس آ جاؤ، اور وہ واپس بلانے لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کچھ ملکوں میں طلاق کی ریشو 80 سے 90% تک جا پہنچی ہے۔ ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر لڑائی جھگڑے فساد فتنہ اور آپس میں اختلاف، بچے بھی پس رہے ہیں، خود بھی پس رہے ہیں۔ بات کیا تھی؟ شروع میں غلطی ہو گئی، ہسبینڈ نے بات نہیں مانی، ہسبینڈ کی شکایت پیرنٹس سے کی، دوستوں سے کی، ادھر کی ادھر کی، اور کبھی کبھی پولیس بھی بلا لی، کیونکہ یہاں وہ بہت آسان ہے۔ کیا پولیس نے آ کے مسئلہ حل کر دیا؟ آپ کو شیلٹر مل گیا، وہ گھر سے زیادہ اچھی جگہ تھی، کیا خیال ہے؟ وہ گھر سے زیادہ اچھی جگہ ہے شیلٹر۔ آپ کے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے لیکن آپ کی ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی اور آپ نے گھر چھوڑ دیا، اب آپ کے بچوں کو